कि क्यों गारे हिरा ही में, और भी मदीने में मक्के में बहुत सारे पहाड़ थे, लेकिन गारे हिरा ही में क्यों? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं गारे हिरा में इसलिए खलवत नशीनी की कि गारे हिरा में जब इंसान चढ़ता है तो गारे हिरा से खानाए काबा नज़र आता है। गारे हिरा में चढ़ने के बाद खानाए काबा नज़र आता है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं आपके और हमारे नबी जब गारे हिरा में चढ़ते और वहाँ से जब नमाज़ पढ़ते, देखिए अभी नमाज नाजिल नहीं हुई, नमाज की आयतें नाजिल नहीं हुई, लेकिन आपके और हमारे नबी नमाज पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब आप जो नहीं जानते थे हमने आपको सिखाया, अल्लाह ने सिखाया, आपके और हमारे नबी पढ़ रहे हैं। तो यही वजह है कि आपके और हमारे नबी गारे हिरा में खलवत नशीनी की अकेले रहने लगे, वहीं से इबादत करते थे। तो फिर उसके बाद अब दूसरा सवाल है कि कुरान मजीद कब नाजिल हुआ? कुरान मजीद कब नाजिल हुआ ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। कुरान मजीद रमज़ान मुबारक के 27वीं रात में यानी लैलतुल क़दर में सूरह, इस पर एक पूरी सूरत नाजिल हुई, सूरह क़दर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर, ये पूरी सूरत नाजिल हुई। तो ये लैलतुल क़दर में नाजिल हुई 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में कुरान नाजिल हुई और 23 साल तक बराबर जब जिस आयत की ज़रूरत पड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से कुरान भेजता रहा। 23 साल तक कुरान नाजिल होता रहा। अब कुरान मजीद के नुज़ूल के एतबार से यानी सबसे पहले कुरान जिस तरह भी तरतीब है, इस तरह तरतीब मतलब कुरान जिस तरह भी सिस्टम किया गया, पहले सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, उसके बाद जो सूरह माइदा, एक तरफ से सारी सूरतें हैं, पहले इस अंदाज में नहीं थी, बल्कि उस दौर में कागज़ कलम का भी दौर नहीं था। कोई क्या कहते हैं बकरी के चमड़े में लिखते थे, पत्थर की तख्ती में लिखते थे, गाज के छाले में लिखते थे। कुरान नाजिल होता था, आपके और हमारे नबी बताते थे, सहाबाए किराम लिखा करते थे। तो बहरहाल उस चीज़ को भी बयान किया जाएगा। तो कुरान नज़ूल के एतबार से सबसे पहली जो सूरत नाजिल हुई वो सूरह अलक़, और सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आपको ये समझा दो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आपका और हमारे नबी ने बहुत सारे देवबंदी वहाबी लोग गुस्ताख़ रसूल ये सवाल करते हैं कि पहले जब जिब्रील अमीन ने ये आयत लेकर के आया इक़रा, सबसे पहली आयत इक़रा यानी तू पढ़, जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा तू पढ़, आपके और हमारे नबी खामोश रहे, जबकि नबी सब जानते थे, खामोश रहे। जिब्रील अमीन फिर कहे इक़रा, आप पढ़िए महबूब आप पढ़िए। उसके बाद पूरी आयत जब जिब्रील अमीन ने पढ़ा, हाँ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी तू पढ़ अपने रब के नाम से जो तुम्हें पैदा किया है, पढ़ अपने रब के नाम से जो तुम्हें पैदा किया। गोया के अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाना चाह रहे थे कि जब तक अल्लाह का नाम नहीं होगा तो मैं पढ़ूंगा नहीं। अल्लाह का नाम आ गया तो आपके और हमारे नबी पढ़ने लगे। तो सबसे पहली सूरत सूरह अलक़, और सबसे आखिरी सूरत कुरान मजीद की 30वें पारे में सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, हाँ ये सूरत कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत है। अब आइए मैं फिर आपको बताऊं, ये जो कुरान पहली आयत जबकि पहली सूरत सूरह अलक़ है और सबसे आखिरी सूरत है सूरह नस्र, तो ये कुरान में जो सबसे पहले सूरह फातिहा है, सूरह बकरा है, ये तरतीब कब हुआ और कैसे हुआ, बस ये चीज़ आप समझ लीजिए। क्योंकि कुरान किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले हमको उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि वो है क्या चीज़, तब जाके आगे आखिर में समझ में आएगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन, यानी इसका माना ये है बेशक उसका जमा करना और उसका पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कुरान को मैंने जमा किया, उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरी है पढ़ने की। तो बहरहाल बज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को जमा किया, लेकिन कुरान की आयत सबसे पहले अलग नाजिल हुई, फिर दूसरी आयत अलग अलग जगह पे कुरान की आयतें लिखी है। तो इसको जो ये पूरी 2-2 3-3 सफ़े पे लिखी है, ये पूरी तफसीर ना करके मैं आपको शॉर्ट जुमले में बताऊँ
کہ آیتیں جو نازل ہوئی الگ الگ صحیفے میں، ایک آیت نازل ہوئی فلاں جگہ پہ لکھ دیا، جب کوئی صحابہ کرام اپنے سینے میں محفوظ کر لیے، حافظ بنے، تو ایسا ہوا کہ جب آپ کے اور ہمارے نبی پورا قرآن نازل ہو گیا، آپ کے اور ہمارے نبی اس دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے۔ آپ کے اور ہمارے نبی کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ کا موقع تھا، تو اس میں کافی حفاظ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا، حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو اس وقت قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ لکھا نہیں گیا تھا، بلکہ جہاں جہاں ضرورت پڑی تھی وہاں وہاں قرآن کی آیتیں لکھی گئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے حفاظ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا وہ لوگ شہید ہو گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جتنے حفاظ صحابہ کرام ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائے، شہید ہو جائے اور قرآن پھر دنیا بھول جائے، تو اس قرآن کو ہم دنیا کی طرف کیسے پہنچائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان دیکھیے اتنا مضبوط۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو کام میرے نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، میرے نبی نے نہیں کیا، وہ میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ بہرحال تمام صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ کر دیا جائے، یہ بھلا ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام کی اصرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ تو بہت سارے صحیفے جس پر کچھ آیتیں لکھی گئی تھی درخت کے چھال پر، تو وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، آپ کے اور ہمارے نبی کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام جا گئے، اور جانے کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قرآن کی آیتیں لانے کے بعد پھر ایک طرف سے لکھنا شروع کیے۔ اس کے بعد ترتیب وار کیے، تھوڑے ترتیب ہوئے، اس کے بعد پھر بند ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا زمانہ آ گیا، وہ اس دنیا کو خیر آباد کر کر چلے گئے۔ پھر دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو پہلا دور ایسا رہا کہ اس میں قرآن مجید لکھنے کے لیے کاغذات تو نہیں تھے، قرآن کو ترتیب دیے، آخر میں پھر پورا قرآن ترتیب نہیں کر پائے، حضرت عمر فاروق کا بھی دور چلا گیا۔ آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، اس کی دور خلافت میں پورا قرآن مجید جو ہے ترتیب کیا گیا، اور قرآن مجید کو پہلی سورت میں فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس ترتیب کے ساتھ رکھا گیا۔ ترتیب کے ساتھ رکھا گیا اسی لیے کہ پہلے جو عرب کے آس پاس قبیلے ہوتے تھے وہ اپنی اپنی زبان میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے، مطلب جس انداز میں زبان تھی وہ اس انداز میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور لوگ اپنی اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو ترتیب دینے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان دیا کہ آج کے بعد سارے لوگ وہی قرآن پڑھیں گے جو اہل قریش پڑھا کرتے تھے، یعنی جو قرآن پہلے نازل ہوا تھا وہی قرآن سیم ویسے ہی لوگ پڑھیں گے، اپنی اپنی زبان سے جو پڑھتے تھے اپنے اپنے لہجے میں، وہ سارے لب و لہجے اپنے اپنے بند کر لیں تاکہ صحیح قرآن آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سے پھر قرآن کی ترتیب ہوئی، اور قرآن میں جو زیر زبر لگے، قرآن میں زیر زبر حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی نہیں لگا، زیر زبر جو لگا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے دور میں لگا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لگا ہے، انہوں نے زیر زبر قرآن مجید کی لگوائی ہے۔ تو یہ رہے قرآن کے متعلق کچھ معلومات جو آپ اور ہم سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آپ کو قرآن کی اچھی تعلیم سیکھنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اچھے سے سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے کوشش کیجیے گا اپنے آزو بازو کے جتنے لوگ ہیں سب کو لانے کی، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ سب اس تعلیم سے آراستہ ہو جائے، سارے لوگ سیکھ جائے۔ قرآن سیکھنے کے بعد اور قرآن سمجھنے کے بعد قوم سے برائیاں ختم ہوتی ہے، برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ضرورت ہے قوم میں تعلیم کی، ضرورت ہے قوم کو قرآن کے علم کی، یہی وجہ ہے لوگوں کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ ہم نے صرف قرآن کو اپنے مردوں کی بخشش کی کتاب سمجھ کے رکھا ہے، جبکہ یہ بخشش کی کتاب صرف نہیں ہے، ہاں
قرآن پڑھنے کے بعد مردوں کی بخشش ہوتی ہے، برکت ہے، الگ بات ہے۔ قرآن اصل میں نازل ہوا ہدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے۔ قرآن پڑھ کر اگر ہم ہدایت نہیں کریں گے تو پھر یہ صرف اور صرف ہمارے لیے بخشش کی کتاب رہ گئی ہے۔ اسی لیے صرف بخشش کی کتاب اس کو نہ بنائیں، بلکہ اس کو پڑھ کے خود بھی ہدایت پائیں اور معاشرے کو بھی ہدایت یافتہ بنائیں۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ الفاتحہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار الہ پاک پروردگار خالق کائنات، ہم سبوں نے مل کر تیرے مقدس کلام پاک کے کچھ معلومات، اہم معلومات ہم نے پڑھا اور سیکھا، دوسروں کو سمجھایا۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے وہ سب سے بہتر ہے۔ مولا، ہم نے تیرے مقدس کلام مجید کو سمجھنے پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے اور آج کے بعد انشاءاللہ یہ کاروائی برابر چلے گی۔ پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں قرآن اچھے سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں قرآن کی سے دلچسپی عطا فرما، قرآن کو ہمیں ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمیں قرآن اس انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس انداز میں ہمارے اکابرین پڑھے۔ اور الہ ہمیں قرآن سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قوم اور سماج کو قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کی تعلیم سب کو عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔